من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. کتاب صرف مقدماتی امروز درس حفظہم میخانین. آج 17واں درس پڑھیں گے. کون سا 17واں درس؟ 17واں درس پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. 17واں درس در مورد چیز. 17واں درس کس بارے میں ہے؟ صحیح اور معتل کے بارے میں ہے. صحیح اور معتل کے بارے میں ہے. خوب صحیح اور معتل. بات چل رہی تھی. کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ آپ کو یاد ہے کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ ہماری جو گفتگو یہ ہے ابھی چل رہی ہے، اس کو پیچھے سے ربط دیجئے. کیسے دیں گے؟ کہاں سے چل رہی تھی ہماری بات؟ یہ ربط کہاں جائے گا؟ غنچہ فاتح میں. یہ درس جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ربط دیجئے. کس بحث سے تعلق ہے اس کا؟ کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ گفتگو؟ آواز میری آپ لوگوں کی مجھے آ نہیں رہی ہے یا آپ ہلکے بول رہے ہیں؟ اب ہم بول ہی نہیں رہے، چپ چاپ بیٹھے. تو بولیے، میں نے بولنے کو ہی تو کہا ہے. ربط جائے گا یہ کہاں پر؟ فیل کی بحث لگاتے. تیسرے درس میں. کہاں سے جائے گا تیسرے درس میں؟ تیسرے درس میں بھائی پہلے درس میں تو کیا بتایا تھا؟ علم صرف کی تعریف، فائدہ اور موضوع. اور کیا بتایا تھا؟ کلمے کی قسمیں، اسم فعل حرف. پھر اس کے بعد اگلے درس میں شاید اور حروف بتائے تھے، الف بیتے وغیرہ پہلے میں. دوسرے میں آ کے بتائے تھے ضوابط، تشدید، نون ساکن، تنوین، یہ چیزیں بتائی تھیں. تیسرے درس میں بتایا تھا کہ صرف مقدماتی میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں. اس میں فعل اور اسم کی کچھ تقسیمات کی طرف ہم اشارہ کر دیتے ہیں یہاں پر، تاکہ پھر خلاصتاً تاکہ ذہن میں، طالب علم کے ذہن میں خاکہ بیٹھ جائے اس کتاب کا کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں. پھر ایک ایک کر کے تفصیل سے گفتگو بیان کریں گے. تو تیسرے درس میں بتایا تھا کہ ہم یہاں پر فی الحال فعل کی 6 تقسیم اور اسم کی 6 تقسیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بتایا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں تھی، اسم، فعل، حرف. ان تینوں میں سے علم صرف فقط فعل اور اسم سے گفتگو کرتا ہے، حرف سے نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ حرف کی صورت اور شکل ہمیشہ ثابت رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے، مبنی ہوتا ہے. اور علم صرف کا معنی کیا؟ بدلنا. تو جو چیز بدلتی نہیں ہے تو علم صرف اس سے کیسے گفتگو کر لے گا، جبکہ علم صرف بدلنے سے گفتگو کرتا ہے. ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈالنا تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. لہذا اسم اور فعل سے گفتگو کرتا ہے علم صرف. علم صرف کے لیے بتایا کہ ہم یہاں پر تیسرے درس میں فعل کی 6 تقسیمات کی طرف اشارہ کیا اور اسم کی بھی 6 تقسیمات کی طرف اشارہ کیا. الگ الگ اعتبار سے فعل کی 6 قسمیں، الگ الگ اعتبار سے اسم کی 6 قسمیں. پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے تفصیلی بیان کرنی شروع کی. تفصیلی کیسے؟ تو ہم نے ابھی تک ربط کیسے دینا ہے؟ ابھی تک فعل کی کیا تقسیم پڑھ لی. پہلے پڑھی ہم نے فعل کی زمانے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر. دوسری تقسیم کیا پڑھی؟ حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی کتنی 4 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، پھر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. یہی پڑھی. پھر ایک ایک کر کے اس میں سے ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 باب گنائے. فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، پھر فعل یفعل. ثلاثی مجرد کے 6 باب گنائے. اس کے بارے میں پھر کیا گفتگو کی؟ ماضی میں کتنے صیغے ہوتے ہیں. یہ کون سا سبق تھا؟ چوتھا اور پانچواں. چوتھا اور فعل ماضی کے 6 صیغوں کی گفتگو چوتھے درس میں
باقی 8 سیغوں کی گفتگو غنچہ فاطمہ 5ویں سبق میں کہ فعل ماضی میں نہیں وہ ماضی یہ والا تھا یہ ماضی کے پھر یہاں پر تو یہ بتایا کہ کیسے بنتا ہے ماضی کیسے بنتا ہے مضارع کیسے بنتا ہے امر کیسے بنتا ہے امر بلام کیسے بنتا ہے امر صیغہ کیسے بنتا ہے سب کچھ بتایا. پھر اس کے بعد ثلاثی مزید فی کے باب میں آئے کہا ثلاثی مزید فی کے مشہور 10 باب ہیں افعال تفعیل مفعلہ افتعال. یہ لمبی گفتگو چلی ہماری ہر باب کی ایک مشہور معنی بیان کیے اور استعمالات مضارع مرفوع مضارع منصوب مضارع مجزوم باللم لائے ناہیہ کے ذریعے مضارع حل کے ذریعے سے مضارع استفہامی اور لا کے ذریعے سے مضارع منفی امر بلام امر بصیغہ سب کا استعمالات بھی بتایا اس میں ایک کر کے اور سب. پھر رباعی مجرد کا ایک باب بتایا رباعی مزید کے 2 باب اس کے بارے میں گفتگو کی. یہ بات اب ہماری تمام. اس کا مطلب ہم نے فعل کی 2 تقسیمات پڑھی تیسری بھی پڑھی. تیسری کون سی پڑھی ابھی جو نمٹی ہے وہ کیا تھی معلوم اور فاعل کے کلام میں ذکر ہونے یا کلام میں ذکر نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں معلوم مجہول. سکینہ یہی پڑھی بھلے آقا. تو فعل کی ہم نے کتنی تقسیمات پڑھ لی 6 میں سے 6 گنائی تھی شروع میں. تیسرے درس میں کہ فعل کی 6 تقسیمات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس میں سے تفصیل سے ہم نے کتنی پڑھی 3. فعل کی زمانے کے اعتبار سے 3 قسمیں ماضی مضارع امر اور اسی میں ہم نے ماضی کا بنانے کا قاعدہ مضارع بنانے کا قاعدہ مضارع میں مضارع مرفوع مضارع منصوب مضارع مجزوم بنانے کا قاعدہ امر میں امر بلام امر حاضر بنانے کا طریقہ یہ سب بتا دیا. پھر ثلاثی مجرد کے 6 باب ثلاثی مزید کے 10 رباعی مجرد کا 1 رباعی مزید کے 2 باب ان کے بارے میں گفتگو کی. پھر ابھی جو وہ حال میں گفتگو چل رہی تھی وہ چل رہی تھی فعل کی کس اعتبار سے قسمیں تھی کہ فاعل کلام میں ذکر ہے یا کلام میں ذکر ہے تو فعل معلوم کسے کہتے ہیں فعل معلوم وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو. بولیے غنچہ فاطمہ سکینہ کلثوم فاطمہ فہیم صاحب ساتھ دیجئے. فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو بلکہ مفعول کو فاعل کی جگہ رکھ دیا جائے اور فاعل والا اعراب دے دیا جائے. اس ٹھیک ہے جی ہاں. پھر آج جو ہے وہ چوتھی تقسیم کی طرف فعل کی شروع میں تیسرے درس میں دیکھیں میں ہر بار میں تیسرے درس سے ربط دے رہا ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ تیسرے درس کو پھر سے اچھے سے دیکھیں مطالعہ کریں مباحثہ کریں تاکہ یہ بات کہتے ہیں نا کہ آدمی کیا ذکر ایسے کہیں بات چل رہی ہے اور ایک دم سے آدمی آ جائے اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا بات چل رہی ہے بیچ میں بولنا بھی نقصان اس کا غلط بولے گا تو پتہ ہی نہیں اسے بات کیا چل رہی ہے. تو ہم لوگوں کو پتہ ہے بات کیا چل رہی ہے لیکن اگر آپ کے ذہن سے نکل رہی ہے تو وہیں جانا چاہیے ابتدا میں کہ کہاں سے نکلی ہے یہ بات. تو تیسرے درس کو آپ توجہ میں رکھیں. تیسرے درس کی جب تقسیمات پہ دیکھیں گے فعل کی 6 تقسیمات پھر یہ ساری ذہن میں رہیں گی آپ کے کہ فعل کی وہاں پہ 6 تقسیمات گنائی تھی. فعل کی 6 قسمیں نہیں گنائی تھی. قسمیں تو اگر آپ دیکھیں تو کتنی بن جائیں گی قسمیں پورے کلم ملائیں تو بہت زیادہ بن جائے گی. الگ الگ اعتبار سے 6 قسمیں مثلا زمانے کے اعتبار سے 3 قسمیں حروف اصلی ہے یا نہیں ہے اس کے اعتبار سے 4 قسمیں 4 3 7 7 قسمیں تو یہ ہو گئی نہیں. الگ الگ اعتبار سے 6 تقسیمات 6 تقسیمات ہیں 6 الگ الگ اعتبار سے. کس اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے 3 ماضی مضارع حروف اصلی کے اعتبار سے 4 ثلاثی مجرد ثلاثی مزید رباعی مجرد فاعل کلام میں ذکر ہے یا کلام میں ذکر نہیں اس کے اعتبار سے 2 قسمیں معلوم ہوا. اب ہے ایک گفتگو میں نے شاید اسی میں بتائی تھی شاید یا نئے مقدماتی میں ان دونوں میں سے کسی ایک میں بتائی تھی معطل کی تھی. معطل کی قسم اور تعریف بتائی تھی یاد ہے غنچہ فاطمہ علت مرض بیمار مریض یاد ہے سکینہ یاد ہے بھلے آقا. جس میں حرف علت فاؤل فعل کی جگہ پر ہو فاؤل فعل حروف اصلی کی جگہ حرف اصلی کی جگہ ہو. ابھی دیکھیے الگ الگ فاؤل فعل کی جگہ ہو تو اسے کیا کہیں گے عین الفعل کی جگہ ہو تو اسے کیا کہیں گے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو تو اسے کیا کہیں گے. علت کے معنی اگر آپ لغت میں جا کے دیکھیں گے علت ایسے ملے گا پہلے تو عربی میں علت
اس کے معنی مرض کے ہیں، بیماری، مرض، بیماری. حرف علت 3 ہے، الف، واو، یا. ان 3 حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے. حروف علت، علت یعنی مرض، یعنی اور جس قلبی بیماری ہے، یہ شوگر اور جو ہائی کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر، یہ سب بیماریاں آئیں گی. تو ظاہر سی بات ہے جن میں یہ بیماری ہو جائے تو وہ انسان بیمار کہلائے گا نہیں. جس کے اندر بیماری ہو وہ بیمار. تو جس میں حرف علت ہو اسے کہتے ہیں معتل. معتل یعنی جس کے اندر علت ہو. معتل اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول ہے غیر ثلاثی مجرد سے. جب آگے جا کے پڑھیں گے کہ غیر ثلاثی مجرد میں اس میں مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کی جگہ پر میم لے آتے ہیں اور ما قبل آخر کو فتح دے دیتے ہیں تو بن جاتا ہے اس میں مفعول. خیر معتل اس میں مفعول ہے، یعنی معتل جس کے اندر علت ہو. علت کے معنی ہے مرض کے، تو جس کے اندر مرض ہو اسے کہتے ہیں معتل یعنی مریض. مریض اب حرف علت ہے یہ. اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ والی بیماری ہے تو مثلا شوگر ہے تو شوگر پیشنٹ کہلائے گا، یہ والی ہے تو الگ الگ بیماریاں جو بھی ہے. بہرحال میں مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. علت کے معنی ہے مرض اور مرض ہے یہ. اب ظاہر سی بات ہے جن میں یہ مرض ہوگا وہ معتل ہے، معتل ہے. اب اس معتل کی کچھ قسمیں ہیں. اس معتل کی غور سے سنیے گا اور دھیان دیجیے گا. علت یعنی مرض، بیماری، بیماری ہے یہ، الف واو بیماری ہے یہ بیماری یعنی علت جس میں ہوگی اسے کہیں گے معتل. معتل تو کیا فرق پڑتا ہے، کیا ہو جاتا ہے اگر کسی کے اندر بیماری ہو تو؟ اگر میں بیمار ہو جاؤں یا کوئی بیمار ہو جائے تو کیا فرق ہے؟ پہلا فرق یہ ہو گیا، پہلا کے سب مین فرق یہی ہو گیا اب مجھ میں اور نارمل انسان میں فرق ہو گیا. جو کام نارمل انسان کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. نارمل انسان سب کچھ کھا پی سکتا ہے، مثلا مجھے بیماری ہے ڈاکٹر نے چاول کو منع کر دیا، اب میرا یہ مرض ٹھیک ہونے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا. دیکھیے میں آپ کو سب باتیں سامنے کی سمجھا رہا ہوں. تو اب جس کلمے میں حرف علت آ جائے وہ معتل ہے. معتل ہے مریض ہے، اس کے اندر بیماری ہے، حرف علت ہے. اب یہ معتل ہے تو ظاہر سی بات ہے اب یہ نارمل فعل کی طرح نہیں ہے، نارمل فعل کی طرح نہیں ہوگا یہ معتل. پھر نارمل کے لیے کیا کریں؟ نارمل بنانے کے لیے کہا کہ اس کا علاج کیا جاتا ہے. بھائی اگر میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے نارمل بنانے کے لیے کیا کرے گا ڈاکٹر؟ علاج کرے گا نا. اس علاج کو کہتے ہیں اعلال. اس علاج اعلال. اب جب میرا ڈاکٹر علاج کرے گا تو اس کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے، ایسا ہو تو یہ کرنا ہے، ایسا ہو تو وہ کرنا ہے. تو اس میں اس کو کہتے ہیں قواعد اعلال. قواعد اعلال. اعلال کے معنی علاج کے، قواعد اعلال علاج کے. اب ظاہر سی بات ہے ایک کلمہ جس کے اندر بیماری ہے، حرف علت ہے، تو وہ معتل ہے. معتل ہے تو بیمار ہے، بیمار ہے تو اس کا علاج ہوگا. اس علاج کرنے کے جو نسخے ہیں ان کا نام ہے قواعد اعلال. اس میں لکھا ہوا ہے چیپٹر میں کہ اگر ایسے ایسی طبیعت بگڑ جائے تو ایسا ایسا کرو گے تو یہ صحیح ہو جائے گا. مثلا سمجھ رہے ہیں؟ تو ساری مثالیں درس سے بیماری پہ لے گیا. سمجھ میں آ رہا ہے سکینہ؟ بلے غور کیجئے گا، سامنے کی باتیں بہت آسان ہیں. اب قواعد اعلال سے ان کا علاج ہوتا ہے معتل کا. لیکن پہلے معتل کو پہچان تو لیجئے کون سا ہے، کون سا بیمار ہے. حرف علت انہوں نے کہا معتل. معتل وہ کلمہ ہے. اب کلمہ تو فعل بھی ہوتا ہے اسم بھی ہوتا ہے، تو اسم بھی ہو سکتا ہے فعل بھی. اس لیے میں یہاں پہ نہ اسم کہہ رہا ہوں نہ فعل کہہ رہا ہوں، خالی کلمہ کہہ رہا ہوں، دونوں آ جائیں گے. تو معتل وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلی
की जगह हर्फ इल्लत हो, हर्फ इल्लत हो। हर्फ इल्लत मैंने अभी आपको बताई थी, वो कलमा है जिसके हुरूफ असली की जगह हर्फ इल्लत हो। बताइए सकीना, हर्फ ये मुअत्तल है सकीना? नहीं आगा, क्यों? क्योंकि इसके हर्फ असली की जगह हर्फ इल्लत नहीं है। गुलाम अली, हर्फ मुअत्तल है ये? क्यों? आसान, यही समझाना चाह रहा था मैं कि ये देखो, ये देखो, हुरूफ असली की जगह हर्फ असली की जगह हर्फ असली की जगह हर्फ असली की जगह हर्फ इल्लत तो मुअत्तल होगा। हर्फ असली तो ज़ाद रे बे है, ये तो तीसरा सीगा है, ये वाव जो है ज़मीर है तीसरे सीगे की, इसलिए इसे मुअत्तल मत समझ बैठना कि आपका भी ये ध्यान भी ना रहे कि असली कहना नहीं कहना, सीधा कह दो मुअत्तल वो कलमा है जिसमें हर्फ इल्लत हो, तो कहेगा लो जी जरा इसमें हर्फ इल्लत है तो मुअत्तल हो गया। नहीं, आप ये वो कलमा है जिसके हर्फ असली की जगह हर्फ इल्लत हो। अब आप बताइए हर्फ असली कितने हैं? मसला 3 या 4 होते हैं? नहीं जी, हर्फ असली तीन फाउल ये फेल, ऐनुल फेल। तो इन्होंने ये कहा हर्फ असली की जगह हर्फ इल्लत हो। कोई यूं थोड़ी कहा कि फाउल फेल की जगह हर्फ इल्लत हो, ये थोड़ी कहा ऐनुल फेल के। अब जाहिर सी बात है, जब इन्होंने कहा कि हर्फ असली की जगह हर्फ इल्लत हो तो हो सकता है फाउल फेल की जगह हो। देखिए वादा वाहदा वाहदा ये है। और फिर जरूरी नहीं है कि फिर हर्फ इल्लत वाव ही हो, या भी तो है जी, या सा रा, या मतलब ऐनुल फेल की जगह हो हर्फ इल्लत, ऐनुल फेल की जगह, और हर्फ इल्लत बा या बाया या का वाला बियाली वाओ। लाम फेल की जगह भी हो सकता है हर्फ इल्लत ब आ व है, और रमाया। अभी मैं कह रहा हूं ये रमाया, बाद में फायदा जारी हो के ये दावा अलग बदल जाएगा, रमाया भी बदल जाएगा। तो अब देखिए ये सारे कलमे, वो कलमा है जिसके हर्फ असली की जगह हर्फ इल्लत है, सब मुअत्तल है कि नहीं? जी आगा, मुअत्तल है कि नहीं? हर्फ इल्लत है कि नहीं हर्फ असली की जगह? अब इनकी सूरतें देख के आपको लग रहा है कि एक किस्म नहीं है ये, इनकी शक्लें देख के आपको लग रहा है कि एक किस्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फाउल फेल की जगह है, इसमें ऐनुल फेल की जगह है, इसमें लामुल फेल की जगह है, इसमें वाव है, इसमें या है। तो अलग अलग किस्में बन गई नहीं बन गई? अलग अलग किस्में कैसे बनी अभी देखिए। मुअत्तल वो कलमा है जिसके हर्फ असली की जगह हर्फ इल्लत हो। अब हर्फ इल्लत तो किसी की भी जगह हो सकता है, तो इसलिए मुअत्तल की कुछ किस्में बन जाती हैं। मुअत्तल की लिखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है? मैं लिखवा चुका हूं ना ये बातें। मुअत्तलुल फा, मुअत्तलुल फा यानी मुअत्तल हो फा की जगह हर्फ इल्लत, यानी मुअत्तल हो उसकी जगह, यानी इसका दूसरा नाम है मिसाल, इसका दूसरा नाम है मिसाल, मुअत्तलुल फा मिसाल, या फिर मुअत्तलुल ऐन, मुअत्तलुल ऐन यानी ऐनुल फेल की जगह हर्फ इल्लत, इसे कहते हैं अजवाफ। अजवाफ या तो मुअत्तलुल ऐन कह लो या अजवाफ कह लो।
मुअत्तल लाम, इसको आपने बार बार सुना होगा, क्यों बताइए, क्यों बार बार सुना आपने इसे? नाकिस, क्योंकि आप उसमें जी आप हाँ, इसलिए कि पहले मुजारे में जब एराब की किस्में पढ़ रहे थे तो नाकिस का बार बार जिक्र आ रहा था। मुअत्तल लाम यानी जिसके लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत हो, नाकिस ना। अब इनकी खुद की किस्में बन जाती है, मिसाल की, अजवब की, नाकिस की। क्योंकि फाउल फेल हर्फ इल्लत हो तो वाव भी हो सकता है, वो वाव भी हो सकता है, मिसाले वावी, जैसे वाआदा, वाआदा, मिसाले याई, याई, या सारा। अजवफ, अब अजवफ वावी भी हो सकता है, याई भी हो सकता है। कावाला, देखिए अभी कवाला एक गलत है, काला है, वो बदलने के बाद है, लेकिन था तो असम कवाला, इसलिए मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूं। बाया ये क्या था? अजवफे वावी, अजवफे वावी, का वा ला, अजवफे याई, अजवफे याई, बा या आ, बा या आ। समझे? मुअत्तल यानी जिसके अंदर हर्फ इल्लत हो, हर्फ असली की जगह। अब वो हर्फ असली या तो फाउल फेल है, या ऐनुल फेल है, या लामुल फेल है। फाउल फेल की जगह हर्फ इल्लत है तो उसे मिसाल कहते हैं। इसकी खुद दो किस्में हैं, या तो हर्फ इल्लत की वाव होगा फाउल फेल की जगह, वादा, या मिसाले याई होगा, यानी फाउल फेल की जगह हर्फ इल्लत या होगा, या फिर मुअत्तलुल ऐन होगा। फेल मुअत्तल जो होगा, फेल का कलमा, वो मुअत्तलुल ऐन होगा, उसका दूसरा नाम है अजवफ। अजवफ, अब जाहिर सी बात है हर्फ इल्लत या वाव होगा, अजवफ वावी कहलाएगा। अगर हर्फ इल्लत या है ऐनुल फेल की जगह तो अजवफ याई। कावाला, देखिए ऐनुल फेल की जगह हर्फ इल्लत है, यहाँ वाव, यहाँ या, यहाँ फाउल फेल की जगह वाव, यहाँ पर फाउल फेल की जगह या। देखिए है नहीं है, ऐसे ही अजवफ। नाकिस में आएंगे तो इसमें कई वो तीन बना देते हैं, वो हालांकि वो भी बदला वही है, हालांकि वो भी, क्योंकि अलिफ जो लिखा है ना, और हुरूफ इल्लत में वाव अलिफ या, वो अलिफ मुनक़लिबा ही होता है, बदल के ही आता है। कावाला जो है वो काला कर दिया है इलाज करके, तो अलिफ, तो उसे नाकिस अलिफ, वो अजवफ अलिफ ही कह सकते हैं मसलन। देखिए नाकिस अलिफ ही आपने पढ़ाई है अभी, बार बार पढ़ा, नाकिस अलिफी, नाकिस अलिफी, हालांकि ये बदला वही होता है, यख्शा, यख्शा, असल में यख्शयो था ये, हाँ नाकिस याई था असल में, तो ये नक्शी नहीं, यख्शयो था। अलिफ तो हमेशा बदला वही आता है। नाकिस वावी, यदउ, यदउ, नाकिस वावी, नाकिस याई, यानी लामुल फेल की जगह या हो, उसे कहते हैं नाकिस याई। यरमी, यरमी, देखिए कितनी किस्म हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, 6-7 हो गई हैं। मुअत्तल यानी जिस मुअत्तल वो कलमा है जिसके हर्फ असली की जगह पर हर्फ इल्लत हो। हर्फ असली फाउल फेल भी होता है, ऐनुल फेल भी होता है, लामुल फेल। फाउल फेल की जगह अगर हर्फ इल्लत है तो उसे मिसाल कहते हैं, ऐनुल फेल की जगह हर्फ इल्लत है तो उसे अजवफ, लामुल फेल की जगह अगर हर्फ इल्लत है तो उसे क्या कहते हैं, नाकिस। सकीना नहीं बोल रही हैं, कुलसुम फातिमा नहीं बोल रही हैं, नाकिस। नाकिस। फिर खुद इन तीनों की दो किस्में हैं, क्योंकि नाकिस अलिफी तो बस वैसे ही आपको दिखा दिया है, हालांकि नाकिस याई है, यख्शयो। नाकिस अलिफी जहां भी अलिफ आ रहा है समझ लो वो बदला हुआ आ रहा है, जैसे कावाला से काला, बया से बाआ, तो बदला हुआ अलिफ आता है। अलिफ तो असली होता ही नहीं, असली हो बदला हुआ ही होता है। नाकिस की जो है 3 हो गई, नहीं 2 ही है वो असल में, बस 2 ही लिखी, नाकिस वावी, नाकिस याई। अलिफी जो अगर कोई कहे नाकिस अलिफी तो असल में यख्शयो, वो अलिफ या से या वाव से बदल के आता है।
الف تو دو قسمیں گنی آپ ان کی. ناقص الفی تو بس ویسے یاد دہانی کے لیے لکھ لیجیے. ٹھیک ہے. ناقص کوئی کتنی قسمیں ہوئی؟ ہلو جی 6 قسمیں ہوئی ہیں. ناقص الفی کو مت گنی یا لکھیے بھی مت کہیں تو، نہیں کیونکہ الف تو ہمیشہ بدل کے ہی آتا ہے. ناقص ویسا نہیں ہوتا ہے. واو یا سے ہی بدل کے آتا ہے وہ. لکھ لیا؟ آقا جی آقا. پاک کو نام اسما شب و اطہار یہ لکھا آپ نے؟ یہ لکھے نہیں ہیں پر ہم ویڈیو دیکھ کر لکھیں گے. شب و اطہار ہے. اسما تھی. ابھی کون بولا کہ لکھے گا؟ جی جی ہم بولیں. شب و اطہار یا اسما یا کلثوم فاطمہ؟ جی آواز نہیں آئی آپ کی. بولی وہ خار شبو بول رہی تھی. ٹھیک کلثوم فاطمہ آپ نے لکھ لیا فہیم صاحب؟ جی ابھی ہاں دیکھیں یہ تین کے نیچے لکھنا ہے آپ کو. ان 3 کے نیچے ہی لکھنا ہے. ان 3 کے نیچے ہی لکھنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے کیا کہا معطل وہ کلمہ جس کے حرف اگر اصلی کی اس جگہ. سے پہلے والا ویڈیو بھی ہوگا نا؟ جی صاحب ہے سارے درس موجود ہیں. تو معطل وہ حرف ہے وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ کیا ہو؟ حرف علت ہو. تو حرف اصلی کی جگہ ضروری تھوڑی کہ ایک ہی کی جگہ ہو. 2 کی جگہ بھی تو ہو سکتا. 2 کی جگہ بھی تو حرف علت ہو سکتا ہے ایک ساتھ. جی تو تو اگر 2 کی جگہ ہو تو اسے لفیف کہتے ہیں. لطیف لفیف مخلوق لفیف کہتے ہیں. اگر 2 حرف ایک ہی کلمے میں 2 حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لطیف لفیف. اب لفیف کی 2 قسمیں ہیں. لطیف مقرون لفیف مخلوق مقرون اور لفیف مقرون اور لفیف مفروق. لفیف مفروق. مقرون کے کیا معنی ہے؟ ملا ہوا. جی مفروق فرق جدا. تو اب مقرون یعنی اگر 2 حرف اصلی دونوں ملے ہوئے ہوں مثلا فا اور عین کی جگہ ہو یا عین اور لام کی جگہ ہو. بھائی دیکھیے لفیف مقرون بھائی لفیف مقرون یا تو فا پہ ملے ہوئے ہوں یعنی یا تو فا اور عین کی جگہ پہ ہوں. فا اور عین ہی تو ملے ہوئے ہیں یا عین اور لام کی جگہ پہ ہوں یہ بھی ملے ہوئے ہیں. مفروق یعنی تو فاصلے سے ہوں یعنی فاؤل فعل اور لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو یعنی عین الفعل کی جگہ نہ ہو فاصلے سے. جیسے وا قا یا دیکھیں فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہے نہیں. لام الفعل کی جگہ بھی حرف علت ہے لیکن دونوں میں گیپ ہے. قاف ہے بیچ میں اصلی وہ جو حرف علت نہیں ہے. تو 2 حرف علت کے درمیان فرق ہے گیپ ہے اسے کہتے ہیں لفیف. پہلے تو لفیف کسے کہتے ہیں؟ کسی کلمے میں 2 حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو اور وہ حرف علت اگر گیپ سے ہیں تو لفیف مقرون اور اگر ملے ہوئے ہیں تو مقرون. جیسے مقرون کی مثال کسے یاد ہے؟ مقرون کی مثال کون سی ذہن سے نکل گئی بھائی؟ آئیے جی تاوایا ہاں قاویہ جی
तवया कवया। देखिए तवया, देखिए वाव और या एक जगह है, एक अलिफ फेल की जगह है, इसे कहते हैं लफीफ मकरून, इसे कहते हैं लफीफ मकरून। बहस क्या हुई फेल की? देखिए मेन बहस पहले बताई नहीं, पहले किसमें बता दी जी। ये दोनों फाउल फेल और एनुअल फेल की जगह नहीं आ सकती। फाउल फेल और एनुअल फेल की जगह फेल में नहीं आती, इसम में आ सकती है, इसम में आ सकती है, फेल में नहीं आती। तो वो मिसाल देंगे इंशाअल्लाह, वो भी आ सकती है लेकिन वो इसम में आ सकती है, फेल में नहीं आ सकता। कि फाउल फेल और एनुअल फेल दोनों की जगह फेल ना, तो ये फेल में नहीं होता है, इसम में हो सकता है। और एक और है भाई, एक और है जो तीनों हरफ असली की जगह हरफ इल्लत हो। वावावुन, वाव की वाव बनाए वावावुन से, या युन, या युन से या, वावावुन या युन, तीनों हरफ असली की जगह हरफ इल्लत है। बहरहाल वो आगे की बातें, फिलहाल इतना याद रखो मुअत्तल वो कलमा है कि जिसके हरफ असली की जगह पर हरफ इल्लत हो। अब वो हरफ इल्लत या तो फाउल फेल की जगह हो सकता है, या ऐनुल फेल की जगह, या लामुल फेल। फाउल फेल की जगह हरफ इल्लत हो तो उसे मिसाल, ऐनुल फेल की जगह हरफ इल्लत हो तो उसे अजवा, लामुल फेल की जगह हरफ इल्लत हो तो उसे। दो हरफ इल्लत हो हरफ असली की जगह तो लफी, मिले हुए हो तो मकरून, जुदा हो तो मफरूम, लफीफ मकरून, लफीफ मकरून। खुद इनकी दो किस्में, मुअत्तलुल फा की मिसाल की दो किस्में, या तो वावी या, क्योंकि हरफ इल्लत वाव और या। ऐसे ही अजवा पे वावी या अजवा पे याई, ऐसे ही नाक़िस वावी या नाक़िस याई, ऐसे ही। ठीक है। ये अगर ये लफीफ मफरूक नहीं समझ आ रहा है। लफीफ मफरूक यानी दो हरफ इल्लत एक कलमे में हरफ असली की जगह दो हरफ इल्लत हो लेकिन दोनों मिले हुए ना हो। जैसे ये वाव और या मिले हुए हैं, लेकिन क्या ये वाव और या मिले हुए हैं, बीच में काफ है, नहीं मिले हुए। मतलब ये फाउल फेल की जगह पे वाव है और एनुअल फेल ये की जगह लामुल पे फेल की कोई और। जगह, ये लामुल, ये वाव, ये वाव, ये लामुल फेल की जगह। ऐनुल फेल बीच में गैप है जो हरफ इल्लत नहीं है, इसे कहते हैं मफरूक जुदा। दो हरफ इल्लत एक कलमे में हरफ असली की जगह हो लेकिन जुदा हो, मिले हुए ना हो। तो मेन बहस कहां से थी, वो मेन बात तो देख लीजिए, बिता दूं जी अगर मेन बात ये थी, पहले फेल की तकसीम की बात चल रही थी। फेल की चौथी तकसीम है मुअत्तल और सही। मुअत्तल और सही किस एतबार से है मुअत्तल और सही फेल की किस्में? फेल के अंदर हरफ असली के होने या ना होने के एतबार से। अगर हरफ इल्लत हरफ असली की जगह ना हो तो फेल सही कहलाता है, फेल सही कहलाएगा। और अगर हरफ इल्लत हरफ असली की जगह हो तो फेल मुअत्तल कहलाएगा। ठीक है। फेल की दो किस्में हो गई है। ऐसे लिखना, आप ऐसे मत लिखना, रुको, आप ऐसे लिखना, फेल सही, ऐसे लिखना, फेल सही, फेल मुअत्तल। अब सही के आगे लिखना अगर हरफ इल्लत हरफ असली की जगह ना हो, अगर हरफ असली की जगह हरफ इल्लत ना हो, ये लिखना, अगर हरफ असली की जगह हरफ इल्लत ना हो, हरफ इल्लत ना हो तो उसे कहेंगे फेले सही। ज़राबा, तीन हरफ असली, ज़ादरिबे हरफ असली है, कोई हरफ इल्लत है इसमें नहीं, इसे कहेंगे फेले सही। फेले मुअत्तल अगर हरफ असली की जगह हरफ इल्लत हो। अब फिर मुअत्तल की किस्में आपको बता दी, मुअत्तलुल फा मिसाल, मुअत्तलुल ऐन अजवा, मुअत्तलुल लाम नाक़िस और लफीफ
مقرون اور مفرون. پھر مثال کی مثال واوی مثال یائی اجوف واوی اجوف یائی ناقص واوی ناقص یائی. اب ہم نے یہاں پر بیماریوں کا پتہ لگایا ہے، بس علاج اب بتائیں گے، علاج اب بتائیں گے. دیکھا کون کون سی بیماریاں تھیں؟ فان مثلا سر کی جگہ بیماری ہو سر میں تو اسے مثلا مثال، جسم میں ہو تو اجوا بیچ میں یعنی اور نیچے ہو تو ناقص. تو وہ الگ الگ بیماریاں ہیں، معتل الفا معتل العین معتل اللام، یعنی مثال اجوف ناقص اور لفیف. مثال اجوف ناقص کی دو قسمیں، مثال واوی مثال یائی اجوف واوی اجوف یائی ناقص واوی ناقص یائی. نام سے اب آپ کو پتہ لگ گیا یا نہیں؟ مثال واوی کا کیا مطلب ہے؟ مثال واوی کیا؟ اب آپ اگر یہ تو آپ کو ایسے تعریفیں بتائی میں نے، فعل معتل الفا مثال معتل العین. اگر آپ سے ایسے کوئی پوچھے مثال واوی کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں مثال واوی ایسا فعل معتل ہے جس کے فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہو اور وہ بھی واو ہو. مثال واوی یعنی فاعل فعل کی جگہ حرف علت واو ہو. مثال یائی جس کے فاعل فعل کی جگہ یا ہو. اجوف واوی جس کے عین الفعل کی جگہ واو ہو، وہ حرف علت ہو واو ہو. اور اجوف یائی جس کے عین الفعل کی جگہ یا ہو. ناقص یائی جس کے لام الفعل کی جگہ یا ہو. ناقص واوی جس کے لام الفعل کی جگہ واو ہو. ہو گیا مثال اجوف ناقص. لفیف مقرون یعنی جس کے عین اور لام الفعل کی جگہ فعل کی بات چل رہی ہے تو عین الفعل لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو. اور لفیف مفروق جو فاعل فعل اور لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو. یہ تھی قسمیں. جلدی جلدی پڑھتے ہیں پھر تھوڑا سا کل سمجھائیں گے. ابھی تو ہم نے لکھ کے سمجھایا ہے، اب اس کو ذرا اس سے دیکھیں. درس ہی افتہوم، درس ہی افتہوم 17واں درس. صحیح و معتل جی صحیح و معتل. صحیح کلمے کی قسمیں ہیں یہ، خالی فعل ہی کی نہیں. از نظر چگون کی یہ حروف اصلی، حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے، حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے کہ کیا کیفیت ہے حروف اصلی کی، اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، صحیح اور معتل. یعنی اگر حروف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح اور اگر ہو تو معتل. صحیح کلمیست کے وہ کلمہ ہے کہ در حروف اصلی آن جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ باشد، حرف علت نہ ہو. اسما ٹھیک ہے، اسما فضا فضا جی آغا. سمجھ رہی ہیں؟ پڑھی ہے صرف آپ نے؟ نہیں پڑھی آغا. چلے پڑھیں کوشش کیجئے. مانند کا تا با، کا تا با. دیکھیے حروف اصلی تین ہے، کاف تے بے، حرف علت تو نہیں ہے ان میں کوئی، واو الف یا میں سے. آمارا اس میں کبھی یہ کہتے ہیں آپ الف ہے یا آمارا میں، یہ حمزہ ہے. ما دادا ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں فعل یعنی کلمہ صحیح. فعل صحیح ہیں، یہ سب فعل صحیح ہیں یعنی ان کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے. حروف علت کتنے ہیں؟ واو یا اور الف منقلبہ. دیکھیے واو یا اور الف منقلبہ. منقلبہ نہیں بدلا ہوا، جو واو یا سے ہی بدل کے آتا ہے. جیسے قوالا اس میں قالا کر دیتے ہیں، قالا قالا ہو گیا. اس میں قالا کیا تھا؟ قاوالا، تو واو سے بدل کے الف آیا ہے تو یہ الف جو ہے وہ اب جو اس ٹائم آپ کو حرف علت الف دکھائی دے رہا ہے الف منقلبہ ہے یعنی بدل کے آیا ہے. پہلے تو حروف علت یہ ہے. اب معتل کی تعریف. کلمہ ایست کے معتل ایک ایسا کلمہ ہے کہ در حروف اصلی آن جس کے حروف اصلی میں حرف علت وجود داشتے باشد، حرف علت موجود ہو، وجود رکھتا ہو. جیسے واجادا، قاوالا، دعوا. مثال واوی اجوف واوی ناقص واوی. یا حرف علت کی مثالیں دے دیں یا حرف علت واو کی اور یہ حرف علت یا کی. مثال یائی اجوف یائی ناقص یائی. الف منقلبہ کسے کہتے ہیں؟ الفیست کے دراصل واو یا یا بود است. الف منقلبہ دراصل وہ الف ہے کہ جو اصل میں واو اور یا ہی تھا
جیسے الف در دو فعل، ان دو فعلوں میں الف، قالا کے اصل میں قوالا تھا، رما اصل میں رامایا تھا، یا یخشا اصل میں یخشیو تھا۔ اب اقسام کلمہ ہائی صحیح، صحیح کلموں کی قسم گنائیں گے، جو کہ پہلے میں نے معطل کی گنا دی، میں نے پہلے معطل کی گنا دی، صحیح کی خود صحیح کی دو قسمیں ہیں، کلمہ صحیح پر دو قسمیں، صحیح کی دو قسمیں ہیں، سالم اور ناسالم۔ صحیح یا سالم میں یاد رکھنا، ہر سالم صحیح ہوتا ہے نہیں، ہر صحیح سالم ہوتا ہے لیکن ہر سالم نہیں، سالم اور ناسالم میں الٹا کہہ گیا۔ صحیح کی دو قسمیں، ہر سالم صحیح ہوتا ہے، ہر سالم صحیح ہوتا ہے لیکن ہر صحیح کلمہ سالم نہیں ہوتا، ناسالم بھی ہوتا ہے۔ صحیح کی دو قسمیں ہیں نا، سالم اور، یہ کل سمجھاؤں گا، بہرحال جو سمجھایا نہیں میں اسے آج نہیں چھوڑوں، آج کے لیے چھوڑ دوں، میں وہ پڑھا دیتا ہوں پہلے۔ معطل کی قسمیں، اقسام میں کلمہ ہائی معطل، معطل کلموں کی قسمیں میں نے ابھی پڑھائی ہیں، حرف علت در فاء الفعل، کلمہ ہائی معطل باشد، اگر حرف علت فاء الفعل میں معطل کلمے میں ہو تو اسے معطل الفاء یا مثال کہتے ہیں۔ ابھی مثال کی خود دو قسمیں، مثال واوی، مثال اگر حرف علت در عین الفعل آنہا باشد، آنہا یعنی معطل کلموں کے عین الفعل کی جگہ اگر حرف علت ہو تو اسے معطل العین کہیں گے، یا دوسرا نام ہے اس کا اجوف، خود اس کی دو قسمیں، اجوف واوی اور اجوف یا قاوالا بایا۔ اگر حرف علت در لام الفعل آنہا باشد، آنہا یعنی ان کے لام الفعل کی جگہ ہو، یعنی کس کے، معطل کلمات کے لام الفعل میں، معطل کلمے کے لام الفعل میں اگر حرف علت ہو تو اسے کیا کہیں گے، معطل اللام، اور دوسرا نام ناقص میگیرن، نام میگیرن۔ اس کی بھی دو قسمیں، دعوا عفوا، انہوں نے ایک ہی کیوں دی، دعوا عفوا۔ مثال ناقص واوی، ناقص یائی کی بھی، ٹھیک ہے، رما، یا جو رما بعد میں بن گیا۔ اب ہے لفیف، لفیف اگر در حروف اصلی کلمے ہی، اگر کسی کلمے کے حروف اصلی میں دو حرف علت موجود ہوں، وجود داشتے باشد، اسے لفیف می نامان، اسے لفیف کہتے ہیں۔ اور لفیف یا مقروناس، یا مقروناس در صورتی کے دو حرف علت، کب ہے مقرون، اس وقت کہ جب دو حرف علت کنارے ہم باشد ایک ساتھ ہوں، تا وایا قاوے، یا دیکھیں واو اور یا ایک ساتھ ہیں، انہیں کہتے ہیں لفیف مقرون۔ و یا مفروقاس، جدا در صورتی کے دو حرف علت جدائے از ہم باشد ایک دوسرے سے جدا ہوں، واسایا، واو اور یا جدا ہے نہیں ہیں، واقعہ میں واو اور یا جدا ہیں کہ نہیں، جی آقا، یہ ہے اس کی قسمیں، لفیف مثال اجوف ناقص، اور لفیف مقرون مفروق، یہ قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کل اچھے سے دوہرا کے آئیے گا باقاعدہ، کل انشاءاللہ پھر صحیح کی قسمیں بتائیں گے، اور پھر سے دوہرا کے آئیں گے۔ آپ لوگ جو بات نہیں سمجھ میں آئے گی کل پوچھئے گا، مطالعے میں مباحثے میں جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ ضرور پوچھئے گا، پھر ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔